نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن معروفا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی مائیں بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن کی زندگی کا ٹارگٹ دو چیزوں کو بتایا ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال. میں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نیک اعمال کی اہمیت کہ مومن کی زندگی میں اعمال صالحہ کی کیا اہمیت ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک کے یہاں جنس یعنی جینڈر کی کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کو جنس بنایا، کسی کو لیڈیز بنایا، مرد بنایا، عورت بنایا. یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے جو دنیا بسانے کے لیے اللہ نے کسی کو مرد بنایا تو کسی کو عورت بنایا. اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں فضیلت نہیں ملتی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے یہاں ایمان، اعمال، تقوی کی بنیاد پر آدمی کی ویلیو ہوتی ہے. جینڈر ہونا یعنی کسی کا مرد ہونا، کسی کا عورت ہونا، یہ وجہ فضیلت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت میں نیک اعمال کے اوپر جو انعام ذکر کیا ہے وہ مجھے اور آپ کو اگر قرآن کی بات پر یقین ہو تو اسے سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی زبردست تاکید کے ساتھ کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. جو عربی زبان جانتے ہیں، عربی لینگویج سے جو لوگ واقف، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان یا جو بندی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی کے دین کو گزارے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ایک سکسیسفل لائف ضرور دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ٹینشن فری لائف ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ دیں گے. لہذا ایمان اور اعمال صالحہ کو ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت کو اپنی لائف کا ٹارگٹ بنانا چاہیے. ہر وقت اپنے نامۂ اعمال کے اندر
نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے میدان میں بلکہ قبر میں مورل سپورٹر کے طور پر اگر کوئی چیز آدمی کے کام آ سکتی ہے تو واحد وہ اس کے نیک اعمال ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت خوشبودار اچھے لباس کی شکل والا ایک اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ تیری شکل کیا اچھی ہے، کتنی خوبصورت شکل ہے، اور کیا تم نے لباس پہنا ہے، تم کون ہو؟ دیکھو یاد رکھو، آدمی دو چہرے کبھی نہیں بھولتا، آدمی دو چہرے کبھی نہیں بھولتا، وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے برے وقت میں سپورٹ کرنے والا اور برے وقت میں ساتھ چھوڑنے والا، یہ چہرہ آدمی کو کبھی بھی یاد رہ جاتا ہے۔ اور جب حالات میں آدمی ہو اور کوئی مورل سپورٹر کھڑا ہو تو آدمی اس کو دل سے دعائیں دیتا ہے۔ چنانچہ وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو، اور یہ قبر کی تنہائی میں کہ تم بے فکر رہو، میں تمہارے سپورٹ کے لیے آیا ہوا ہوں، میں تمہارے وہ اعمال ہوں جو تم دنیا کے اندر بڑی اہتمام سے کرتے تھے، آج تم بے فکر سو جاؤ، میں کسی بھی طرف سے تمہارے پاس عذاب کو آنے نہیں دوں گا۔ یہ حدیث پاک میں یہاں تک کہ وہ اعمال میدان محشر میں بندے کو بے فکر لے جائیں گے، اللہ پاک انڈیویجولی ہر بندے کو میدان محشر میں بلائیں گے۔ یہاں تو نعوذ باللہ کوئی چیز ہو جائے تو نیر موت آ کر کے سپورٹ کر کے آدمی کو خود تسلی دے کر کے لے جاتے ہیں، لیکن میدان محشر کا موقع وہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے اور بندی کو انڈیویجولی اپنے پاس بلائیں گے اور اس کے سامنے اس کی زندگی کا اعمال پیش کیا جائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ یہ قرآن میں ہے کہ اللہ کہیں گے اقرا کتابک، اقرا کتابک، تم خود ہی اپنا نامہ اعمال پڑھو اور خود ہی اپنے بارے میں ڈیسیژن لو کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ بتاؤ اس سے بڑا انصاف کون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے سامنے اس کے نامہ اعمال رجسٹر کو پیش کر کے کہیں گے کہ دیکھ لو تم اپنے نامہ اعمال کے اندر چیک کرو، کہیں ہمارے فرشتے نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ تو نہیں کیا۔ اسی طرح دوسری طرف اتنی ڈراؤنی شکل، بری بدبو آ رہی ہے، کپڑے بھی خراب، پوچھے گا بھائی کون ہے تو وہ کہے گا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں جو تو دنیا میں چھپ چھپ کر کے کیا کرتا تھا۔ اب بتاؤ قبر کی وحشتناک ماحول کے اندر آج ہم اور آپ روزانہ اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے، ہمارا جی گھبرانے لگتا ہے، تھوڑی سی ایسی آواز آتی ہے تو ہمیں گھبراہٹ لگتی ہے، لیکن یہ ریئل ہے کہ قبر کے اندر اس طرح کی چیز آدمی کے سامنے آنے والی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو زندگی کا ایک میدان دیا ہے، آدمی اپنے سارے کاموں کے ساتھ اپنے اعمال صالحات کو نہ بھولے، نیک اعمال کو ذخیرہ بنانا، زندگی میں وہ اپنا
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن معروفا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کوئی بھی نیکی آدمی کا کام بنا سکتی ہے، اس لیے آدمی کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے، نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اولا تو ہمارا نفس اور شیطان ہم کو نیک اعمال کرنے دیتا ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کوئی مرد کوئی عورت نماز میں سستی کرتے ہیں تو کوئی ہمارے تبلیغ جماعت کے آدمی ان کے پاس ملاقات کے لیے جائے گئے، ہاں بات تو حاجی جی یا تو دعا کرو، کوشش کری، اس کو شیطان جانتا ہے کہ یہ مومن ہے، وہ انکار نہیں کرے گا، اس کو یہ کہا جاتا ہے ابھی کیا ضرورت ہے یار، تھوڑی رومانس کرو، تھوڑا انجوائے کرو، تم تو ابھی ینگ ہو، ابھی کیا ضرورت ہے، بعد میں کریں گے۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک نمازی مجھے بننا ہے، مجھے فجر کی نماز شروع کرنی ہے، لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑے ہفتے کے بعد کر پھر وہ ہفتہ آتا ہے، پھر اس کو جو شیطان وہی بات بتاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بتلایا کہ جب تمہارے دل کے اندر کسی نیکی کا داعیہ پیدا ہو، ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، بہت اچھی بات ہے، کیا کہ جب تمہارے دل میں کوئی نیکی کا خیال آیا، فور ایگزامپل کہ آج جمعہ کا دن ہے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ لاؤ یار ذرا میں آج تو فرصت میں ہوں تو صلاۃ الدس میں پڑھ لوں، تو فرماتے ہیں کہ اس داعیے کی قدر کر لو، یہ خیال کی قدر کر لو۔ اس کو علماء کی اصطلاح میں وارد کہتے ہیں، وارد یعنی دل پر آنے والا اللہ کا مہمان، جیسے گھر پر آیا ہوا مہمان اگر کوئی اس کی قدر نہ کرے تو دوسری مرتبہ وہ اس کے گھر کو آنے کے لیے تیار نہیں ہو، بھائی وہ قدر تو کرتا ہے جس کے گھر کیا جائے گا، منہ تو دیتا نہیں اپنے کو۔ نیک اعمال کا خیال پیدا ہونا یہ اللہ کا مہمان ہے، آدمی کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ آدمی کے دل کی حالت ایک نہیں رہتی ہے، دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ آج آپ کے دل میں داعیہ ہے لیکن کل وہ داعیہ مان پڑ جائے، کل وہ ارادہ، کل کا سچویشن کیا ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ جب نیک اعمال کا موقع سامنے آئے، آدمی کو غنیمت سمجھ کر اس کو کام میں لانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتانی مغبون فیہ کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تندرستی اور ایک ہے فراغت۔ فراغت کا معنی ہے کہ آدمی جو ہے کوئی اتنے مشاغل نہیں ہے اور آدمی جو ہے تھوڑا بہت فری ہو چکا ہے، تو یہ جو اللہ پاک نے آپ کو فارغ وقت دیا تو اس کو اللہ کا گولڈن چانس سمجھو کہ اللہ نے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے ایک گولڈن چانس دیا۔ سمجھو کہ مثلا آپ کی نیک اولاد ہے اور آپ کی نیک اولاد نے آپ کو فری کر دیا کہ پپا ہمارا قیاس نہیں کروا، چپ چاپ ہمارا اللہ اللہ کرا کروا، تو یہ گولڈن چانس ہے۔ سوچو آپ کہ آپ کی اولاد نے آپ کی آخرت کے بنانے کے لیے آپ کو بہت بڑا سپورٹ کیا اور آپ کو بہت بڑی چیز دے دی، اب آپ ان کی لائف میں انٹرفیئر ہو کر اپنی آخرت برباد مت کرو، بلکہ تمہیں جو فراغت کا وقت دے دیا اس کے اندر نیکی کماؤ، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، کیونکہ تمہیں فارغ کر دیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، زندگی کے ایام کو غنیمت جاننا چاہیے، یہ دن رکتے نہیں ہیں اور کسی بھی آدمی کی زندگی کا کوئی وقت طے نہیں ہے۔
آج ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ میں جوان ہوں، میری تندرستی ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کا قرآن ہر دم کہتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشے سے زیادہ نہیں۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ عِندَ رَبِّكَ خَيْرٌ ثَوَابًا۔ مال اور اولاد اور یہ چیزیں، یہ تو دنیا کی زینت ہے۔ بہترین چیز جو ذخیرہ ہو وہ نیک اعمال ہے، جو اللہ کے یہاں آدمی بینک میں جمع کراتا ہے، اپنے نامہ اعمال میں رجسٹر کراتا ہے، یہی سب سے بہتر چیز ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، کہ بہترین چیز جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہے اس کی آدمی کو فکر کرنی چاہیے۔ آج ہم لوگ نفس و غلام کے، نفس اور شیطان کے ایسے غلام ہو گئے کہ ہمارے پاس ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ دیکھو شیطان اتنا کوئی طاقتور نہیں ہے، جب آدمی کو دیکھتا ہے کہ آدمی اپنے ارادے میں مضبوط ہے تو اسے وہ بہکاتا نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑی ہمت کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہر چیز جو بھی خواہش دل میں ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آدمی قدم اٹھائے۔ یہ دنیا خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے آخرت جنت کو بنایا ہے۔ قرآن میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے مومنو ذرا صبر کر لو، جس وقت تمہاری یہ زندگی پوری ہو جائے گی اور تم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، ایمان کو بچایا ہے، تو اللہ فرمائے گا بندہ بول اب تیری خواہش کیا ہے۔ تو اس لیے نفس پر بریک لگا، کوئی جائز خواہش ہے، جائز، میری بات سننا، جائز خواہش ہے پھر بھی جلدی اس کو پورا مت کرو، کیونکہ تمہارا نفس عادی بن جائے گا۔ آج اس میں جو ہے آپ کے پاس جائز خواہش پوری کروائے، کل کو وہ ڈیمانڈ کرے گا غلط خواہش پورا کرنے۔ ہمارے بزرگوں کے قصوں میں لکھا ہے کہ بعض بزرگ کو دودھ پینے کی خواہش ہوئی تو وہ جان بوجھ کے ایسا کہتے تھے کہ میں تجھے آج دودھ نہیں پلاؤں گا، اپنے نفس کو سزا دیتے تھے۔ تو اچھا کھانا، اچھا پینا، گھومنا منع نہیں ہے، لیکن جو دل میں خواہش ہوئی کہ بھائی آج یہ ہوٹل میں جانا ہے تو آدمی تیار ہو جائے گا، چلو انجوائے کریں گے۔ تو ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ دنیا نہیں ہے۔ اپنی بعض خواہشات کو، اپنے بعض رومانس کو کچل دو، اللہ کے لیے کچل دو، نفس کی اصلاح کے لیے اس کو کچل دو۔ نفس و شیطان یہ ہم کو آہستہ آہستہ جہنم کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، غیر شعوری طور پر وہ جہنم کے راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، زندگی کے ان دنوں کو اعمال صالحہ کے لیے منتخب کرو، اور جو بھی نیک عمل اس کا راستہ تمہارے سامنے آئے اسے غنیمت سمجھو، ورنہ آدمی مرنے کے بعد ایک ایک عمل کا محتاج ہو جاتا ہے، اور ہمارے ایمان کی فزیکلی چیز ہی ہے آخرت، موت کے بعد کی زندگی، یہ ایمان کا بیز ہے۔ اس لیے بھائیوں میں منع نہیں کرتا، دنیا ہے اس میں ضروریات کی تکمیل ہے، لیکن آدمی اپنی ضروریات کی تکمیل کے بہانے جو اللہ نے اس پر ضروری چیزیں لازم کی تھی اس سے غفلت کر لے، وہ کتنی بڑی بات ہوگی۔
آج ہمارے کتنے نوجوان بھائی ان کو کہو تو ان کے پاس کیا بات کچھ بھی ہے. ہمارے جماعت کے ساتھ ملاقات کریں گے تائمت نہ چاہیے فیکٹری پر جواب قومیں جواب تو اللہ پاک کو آپ ایسا جواب دیں گے؟ اللہ پاک کے پاس یہ اجر چلے گا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا. اس لیے بھائیوں ہمیں اپنی ضروریات والی فرائض تو ہے ہی، یہ تو ڈیوٹی ہے. فرائض کے علاوہ نوافل جو نفلی اعمال ہے اس نفلی اعمال کے لیے بھی اپنے نفس کو تیار کرو. گناہوں سے بچنے کی فکر کرو. کوئی بھی گناہ ہو دھیرے دھیرے آپ عادت بناؤ گے. آج نوجوان آدمی 2 گناہ سے بچا، انشاءاللہ کل 3 سے بچے گا، پرسوں 5 سے بچے گا. دھیرے دھیرے وہ اپنی طبیعت کو وہ بنائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اسے گناہ سے نفرت ہو جائے گی، گناہ بری زندگی سے نفرت ہو جائے گی. یہی تو مومن کی لائف کا ٹارگیٹ ہے. اس لیے بھائیوں نیک اعمال کی طرف رغبت رکھو، آخرت کا شوق اپنے دل کے اندر رکھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار، شریعت والی زندگی. ہر وقت آدمی کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں، اپنے اعمال کو پورا کروں. انشاءاللہ العزیز دیکھو ضروریات کی تکمیل کا وعدہ اللہ نے لیا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ پہلے اپنا وعدہ پورا کرے پھر میں کروں گا. یہ الٹی گنگا ہے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ پہلے بندہ پہلے تو کر، پہلے تو کرے گا میں کروں گا. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، مولانا کے ایک نوجوان تھا تو ماشاءاللہ بہت نمازیں پڑھتا تھا، یہ امام صاحب سے دوستی ہو گئی تھی. اب تھوڑے زمانے کے بعد وہ مسجد میں دکھتا ہی نہیں تھا تو امام صاحب نے اس کے گھر جا کے ملاقات کی کہ کیا بات ہے، کوئی پرابلم آ گیا، آپ روزانہ پابندی سے آتے تھے اب نہیں آتے. تو سنو یہ نوجوان جو ایک ایمان والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے اور آپ کو جو ہے سبق لینا ہے. وہ کہتا ہے کہ مولانا میں 3 مہینے سے لگاتار نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز نے مجھے کچھ نہیں دیا، مجھے کچھ نہیں دیا، میرا کچھ ہوا نہیں تو نماز چھوڑ دو. یہ ہے آدمی کا امتحان. ایسا تھوڑی ہوگا کہ تم نے 5 نمازیں پڑھ لی، 10 نمازیں پڑھ لی کہ تو دوسرے دن تمہارا کام ہو جائے گا، تو ایسے تو مسجد پڑھ جائے گا. یہ تو رگڑائی ہوگی، اللہ رگڑے گا، رگڑنے کے بعد پھر کچھ اس کا رزلٹ ملے گا. مہندی رنگ لاتی ہے پتھر سے گھسنے کے بعد، ایسے تھوڑی رنگا جائے گا کہ بھائی ایسے ہو گیا رنگا گیا. اس لیے بھائیوں ہم یہ چاہیں کہ بھائی میں نے صلاۃ التسبیح پڑھ لی، کچھ قرآن پڑھ لیا، اس کا رزلٹ آنن فانن امیجیٹلی مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. صبر رکھنی پڑتی ہے، یقین رکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے چلانا پڑتا ہے، نفس و شیطان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. میں صحیح بات کہتا ہوں کہ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارے نفس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. 90% لوگ اس میں فیل ہے، نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نفس کا مقابلہ کرنا سیکھو، اور سب سے بڑا دشمن یہ آدمی کا اس کا نفس ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے. حدیث میں ان اعداء عدوک الذی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دو پہلو میں بیٹھا ہوا تمہارا نفس. وہ تمہیں دھیرے 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 جہنم کی راہ کی طرف لے جائے گا. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اس لیے بھائیوں نفس کی مکاریوں کو سمجھو، شیطان کی مکاریوں کو سمجھو اور نیک اعمال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. وقت ہو رہا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو زندگی کے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کا ذخیرہ ہمارے نامۂ اعمال کے اندر اللہ پاک رجسٹر کرانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ایک صاحب آئے ہیں راجستھان سے مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں. ان کے مدرسے میں بورنگ کی بھی ضرورت ہے, پانی کی قلت ہے, تو تمام عوام سے گزارش ہے کہ ان کو